أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. برادران اسلام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وقت گردانی آپ نے کی اور اس کو مکمل ہوئے. 3 جمعے ہو گئے. 2 جمعے اس کے بعد گزرے. 1 جمعہ بیچ میں گزرا جس میں حاضر نہ ہو سکا. آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جگہ جگہ پڑھا، جگہ جگہ سنا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں بہترین طبقہ چن کر دیا، مردوں میں بہترین مرد چن کر دیے، اور عورتوں میں دین کی خدمت کے لیے بہترین عورتیں چن کر کے دی. بچوں میں بہترین بچے دیے، جوانوں میں بہترین جوان دیے. تاریخ عرصہ سے سن رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی کچھ ساتھی تھے جنہوں نے عین وقت میں کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ بھی جائیں، تو آپ کا خدا بھی جائے، اور تم دونوں جا کر کے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. تاریخ 500 سال سے زیادہ عرصے سے سن رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ان کو تنہا چھوڑ دیا تھا، اور ان کے ساتھی بھی آخری وقت میں ساتھ نہ دے سکے تھے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے کائنات میں وہ چن کر کے طبقہ دیا جو انسانیت کے لیے قیامت تک کا رہنما بنا، جو انسانیت کے لیے قیامت تک کا رہبر بنا. انہوں نے قربانیوں کے وہ ریکارڈ قائم کیے جن سے انسانیت کا سر فخر
سر سے بلند ہو گیا اور دنیا وہ اس پرانی تاریخ کو بھول گئی، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی، ایک نیا جذبہ وجود میں آیا، ایک نئی قربانیوں کا ریکارڈ قائم ہوا۔ ایسے قربانی تھی آپ سن چکے، بار بار بچوں والوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا، اپنے جگر گوشوں کو پیش کر دیا، مال والوں نے مال کو پیش کیا اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کے آ گئے۔ وہ جملے بھی آپ نے سنے کہ رہنے دیجئے، وہ دور گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ بھی جائیں اور آپ کا خدا بھی جائے، ہم آپ کے آگے بھی قربانیاں دیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی قربانیاں دیں گے، آپ کے دائیں جانب کٹ کریں گے، آپ کے بائیں جانب کٹ کریں گے۔ آپ نے عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد بھی سنا جو غزوہ بدر میں پہلے لوگوں میں شہید ہونے والوں میں 17 لوگوں کی جو قربانی 14 لوگوں کی جو قربانی لگی، ان میں سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ نے عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مطہر اور مبارک گود کے اندر ان کا سر تھا، اور وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ محبت کا دم بھرتے تھے مگر وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے، وہ صرف ترانے گاتے تھے، وہ صرف باتیں کرتے تھے، وہ صرف نعرے لگاتے تھے۔ آپ کے چچا نے بھی آپ کے محبت کے بڑے دم بھرے، آپ کی محبت کے بڑے گن گائے، آپ کی محبت میں انہوں نے قصیدے بھی لکھے، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ کہ ان کے مقدس اور روشن چہرے کو دیکھ کر بادل برس جاتے ہیں۔ آپ کے چچا نے کہا تھا، آپ کے چچا نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت میں دشمنوں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں گے، صرف آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ کہہ کر کے چل گئے، ان کو کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کو آپ کی اتباع کا موقع نہیں ملا، ان کو آپ کے اوپر ایمان نصیب نہیں ہوا، ماننا نصیب نہیں ہوا، لیکن مجھے میرے رب نے توفیق دی ہے، میں آپ کے سامنے آپ کی قربانی دے کر کے جا رہا ہوں، خاک و خون آلود ہے میرا جسم اور آپ اس کے گواہ رہیے قیامت کے دن۔ میں اپنی قربانی پیش کر چکا اور مجھے کوئی فکر نہیں اپنی بیوی کی، کوئی فکر نہیں اپنے بچوں کی۔ ہم نے اس بوڑھی کا قصہ بھی سنا جو 90 سال کی عمر میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چلی تھی گھر سے، جب لوگوں راستے میں ملے کسی نے کہا کہ تیرے والد شہید ہو گئے، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہوا، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہوا، اس نے کہا رہنے دو سب کو، چلو آگے بڑھتی گئی سے اور ہر ایک سے یہی پوچھتی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ سب مصیبتیں ہلکی ہیں آپ کے بعد، کسی کے جانے کا غم نہیں، سب کچھ آپ کا قربان ہے، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ کی حیات طیبہ میں ہوا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ اگر قربانیاں دے رہے تھے، سنتوں کو زندہ کر رہے تھے، ایک ایک سنت کو پالتے تھے، ایک ایک ادا کے اوپر مرتے تھے، کسی کے سر کے اوپر مقدس ہاتھ پڑ گیا تو اس نے اپنے بالوں کو وہیں چھوڑ دیا، کسی کو پیار سے اگر کہہ دیا بلی والے، اس کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا، کسی کو پیار سے فرما دیا تم یا ابا تراب، اور مٹی پر لیٹنے والے اٹھ سے ہی اس کا نام ہی ابو تراب پڑ گیا، لوگ ان کا نام ہی بھول گئے، اور کسی کو رڑتے ہوئے دیکھا دین کے لیے اوپر سے گرتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے فرمایا انت ابا بکرا، تو رکنے والا ہے، اس کا نام ہی ابو بکرا پڑ گیا، لوگ اس کا نام بھول گئے، ایک ایک ادا پر لوگوں نے مرتے ہوئے دیکھا زندگی کے اندر۔ وہ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ جو مقدس مجلس کے اندر موجود تھے، ذرا سا اشارہ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا نعم رجل الخریم، خریم بہت اچھا آدمی ہے، لیکن میری سنت سے ذرا اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، میری سنت تو لما جمہ اور بفرا ہے، کان کی لو تک ہے، گردن کے بیچ تک ہے اور کندھوں تک ہے، لیکن اس کے بال کندھوں سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ لولا تم الشعر واطول الازار نعم رجل الخریم،
فریم بہت اچھے آدمی ہیں، کاش کی لنگی زیادہ لٹکی ہوئی نہ ہو اور بال حد سے بڑے ہوئے نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت تک وہ منظر نہیں بھول سکتا ہوں جب فریم نے چپکے سے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور وہیں پر اپنے بالوں کو کاٹنا شروع کیا اور پھر وہیں پر اپنی لنگی کو کاٹ ڈالا۔ میں اس منظر کو جانتا ہوں کہ جب وہ مجلس سے اٹھے تو بے ترتیب ان کی لنگی کٹی ہوئی تھی، کیونکہ ڈھنگ سے نہیں بس وجہ سے پکڑا ویسے کاٹ لیا۔ ان کے لٹکے ہوئے دھاگے مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ میں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ تشریف لے گئے تھے اور مکہ میں جس شخص نے ان کو پناہ دی تھی اس نے کہا تھا عثمان تو بہت اچھا آدمی تھا لیکن مالی اڑا کا مسکینہ، آج تو ایسا نظر آتا ہے جیسا فقیر ہے، تجھے پورا جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑے کیوں نہیں ہیں، تیرا ٹخنا کیوں ننگا ہے، تیری لنگی نیچے کیوں نہیں لٹکتی ہے؟ اس لیے کہ مکہ کے ہر وڈیرے کی اور بڑے کی پہچان یہی تھی کہ اس کی لنگی اور اس کا پجامہ نیچے لٹکتا تھا، زمین کی صفائی کرتے جاتا تھا۔ ایک ہی جواب دیا، کان حبیبی یفعل ہکذا، جس سے میری دوستی ہے وہ اسی طرح کرتا ہے، تمہیں پسند ہو کہ ناپسند ہو، ہمیں جس جو پسند ہے وہ اسی طرح کرتا ہے، ہم تو اسی طرح کریں گے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ شاید یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ تھا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کو پڑھی، قرآن کریم کی 700 آیتیں تلاش کی علماء کرام نے جو صرف یاران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہ صحابہ کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے نازل ہوئی؟ فرمایا وہ جو نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ او ایمان والو، نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہو ان کی آواز سے زیادہ آواز بلند مت کرو، ان کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بس جب یہ بات کہی تو پھر صحابہ کس طرح چپ ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ جس طرح لکڑیاں کٹی ہوئی، درختوں کے منڈے، درختوں کے تنے ہیں، لگتا تھا کہ بے جان قسم کے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ آقا مدنی کی مجلس میں عرش ہلا، قرآن نازل ہوا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ جو اللہ کے نبی کے پاس میرے محبوب کی مجلس میں آواز کو پست کرتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی آواز بلند کرنے کی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہ ہیں کہ جن کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ قیامت تک کے انسانوں کا تقوی ایک پردے میں رکھا جائے، قیامت تک کے ولیوں کا، اولیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، سب کا تقوی ایک پردے میں رکھا جائے، ایک طرف ان کا تقوی رکھا جائے، ان میں سے ایک کے تقوی کا قیامت تک کے سارے انسان مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کی باتیں تھی، کوئی کہہ سکتا تھا شاید آپ کی حیات کے بعد ایسا نہ رہا ہو۔ قرآن کریم نے کہا، گواہی دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، فرمایا نہ میرے نبی کے صحابہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں، یاران مصطفیٰ اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ اب تاریخ بدل چکی ہے، نئی تاریخ ہے، عشاق کی تاریخ ہے، محبت کرنے والوں کی تاریخ ہے، عداؤں پر مرنے والوں کی تاریخ ہے، جنہوں نے زندگی میں قربانیاں دی۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو گھروں میں جھاڑو لگ گئے، ایک گھر سے اپنے کپڑے بیچ کر کے درہم و دینار لے کر آ گئے اور جسم کے ساتھ بوریاں لپیٹ کر کے آ گئے۔ وہ نبی کے بعد بدل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ من المؤمنین رجال، ایمانوں میں سے کچھ مرد ہوتے ہیں، صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے نبی کی پیروی کریں گے، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ان کے دین کے لیے قربانیاں دیں گے، ان کے دین کے لیے مر مٹیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، سچ کر دکھایا جو وعدہ کیا تھا۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، دیکھو کیا منظر قرآن پیش کرتا ہے۔ فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے کتنے ہیں جو اپنی قربانی دے چکے، ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے کتنے ہیں جو انتظار میں ہیں اور ہر صبح کا دعائیں کرتے ہیں، اے مالک الملک، تو نے دوسروں کی قربانیاں قبول کی، تو نے عہد میں 70 کی قربانی قبول کی، تو نے بدر میں 14 کی قربانی
قربانی قبول کی، تو نے خیبر میں 17 کی قربانی قبول کی، تو نے صحابہ کے کرام کے زمانے میں 27,000 کی قربانی قبول کی۔ منہم من ينتظر، اے اللہ تو ہماری قربانی کیوں نہیں قبول کرتا؟ وما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا تبدیلا، جو عہد کیا تھا اس کو کسی طور پر نہیں بدلا۔ آقا مدنی اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے آخری ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے، اس کو دین کو لے کر کے پھیل جاؤ، اس دین کو لے کر کے بڑھ جاؤ، اس دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچا دو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا 1,44,000 صحابہ کی، میں آپ کو بتا چکا ہوں آخری حج کے موقع پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جو گھروں کے اندر پردہ نشین اور ہوں گے، جو بچے ہوں گے، جو ابھی چھوٹے ہوں گے، وہ کتنے ہوں گے، لیکن اس تمام کے باوجود مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کو جوڑ کر 10,000 صحابہ سے زیادہ کی قبریں دریافت نہیں ہوئی۔ آخر زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کہاں چلے گئے؟ منہم من ينتظر، فرمایا یہ وہ انتظار والے تھے، وہ ساری زندگی یہی قربانیاں دیتے رہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا صحابی جس کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی تھی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، وہ جو مجلس مبارک میں تشریف لائے، آپ مکہ کے وڈیروں کو بٹھائے ہوئے تھے اور ان کو دین سمجھا رہے تھے، اور ان کی یہ شرط تھی کہ کوئی کمزور قسم کا، کوئی غریب قسم کا صحابی، کوئی پست خاندان کا صحابی آپ کی مجلس میں ہماری موجودگی میں نہیں آنا چاہیے۔ مگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ برداشت کرتے؟ اللہ کی طرف سے عجیب اتفاق ہوا، اسی وقت میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابین صحابی تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، اپنی بات پر بار بار اصرار کیا، علمنی ما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علم میں سے مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بار بار اصرار کرنا گراں گزرا، آپ کی پیشانی میں بل آیا، مگر قرآن کریم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی صداقت کے لیے، ان کی طرف کی شہادت کے لیے، ان کی طرف کی گواہی دینے کے لیے، ان کے ایمان کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، آپ کے پاس نابینا آیا اور آپ اس کی وجہ سے تنگ دل ہو گئے، ان کی وجہ سے فرمایا نانا ان کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کلا انہا تذکرہ، رہنے دیجئے یہ تو ایک نصیحت ہے، جو پڑھ کر اٹھا لے مینا اسی کا ہے، اور وہ جو تڑپتا ہوا آیا، یسعا دوڑتا ہوا آیا، دین کی فکر لے کر کے آیا، آپ کیا جانتے ہیں وما یدریک لعلہ یزکا، شاید کہ وہی پاکیزہ ہو جائے، اللہ اس سے وہ کام ہے جو کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ میں کئی مرتبہ یہ تو عرض کر چکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا مرتبہ اور کیا مقام ان کو دیا کہ آپ کئی مرتبہ وہاں تشریف لے گئے، کم سے کم 10 مرتبہ سے زیادہ کا احادیث میں موجود ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے مدینہ کا گورنر بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ نابینا صحابی آخری موقع پر صحابہ نے کہاں دیکھا؟ فرمایا جنگ قادسیہ کے اندر تھا، نابینا تھا، آخری وقت میں کہا کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس کو تھام کر رکھنا چاہتا ہوں۔ دشمن نے ایک بازو کاٹا، دوسرے میں لے لیا، دوسرا کاٹا، پھر دانتوں میں پکڑ کر کے اور اپنے ٹانگوں کے بیچ میں اس کو کھڑا کر دیا، فرمایا جب تک دم میں دم رہے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دوں گا۔ یہ قربانیاں تھی جس کا نتیجہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی 2.5 سالہ زمانے کے اندر 11 لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 22 لاکھ مربع کے اوپر اللہ کے دین کا پیغام پہنچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان کا آخری دور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان کے آخری دور میں 66 لاکھ مربع میل تک اللہ کا دین کا پیغام پہنچا، اور صحابہ کا آخری موقع تھا جب دنیا کے بڑے حصے کے اوپر اللہ کا دین پہنچ چکا تھا، مگر کس طرح پہنچا تھا؟ منہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے قربانیاں دی، انتظار میں تھے۔ وہ صحابی جن کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کر کے
گھوڑے پر اللہ کے لیے جان حوالے کی اور ساتھیوں سے کہا کہ جہاں آخری ہماری سرحد ہوگی، جو آخری موقع ہوگا، وہاں مجھے دفن کرنا، تاکہ میں قیامت تک کہہ سکوں کہ میں اللہ کے نبی کے دین کے لیے یہاں تک پہنچا ہوں۔ دشت تو دشت صحیح، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کوئی افریقہ کی طرف نکل گیا، کوئی ایران کی طرف نکل گیا، کوئی روم کی طرف نکل گیا، کیسی کیسی قربانیاں دے گی۔ اللہ اکبر، تیل کے کڑھائیوں کے اندر پک گئے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، مگر اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ اس کو جانتے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام دیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت بلال کو بھی گوارا نہیں ہوا کہ وہ امت جس کی تعریف ہی یہ ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم گھروں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکال دیے گئے ہو، اخرجت اپنے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، پیٹ کے لیے نہیں، اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکال دیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، نیکی کی طرف بلانے والے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے ہو، یہی تمہاری صفت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، شام تشریف لے گئے، اللہ کے دین کے لیے مسلسل قربانیاں دیتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عرصہ کے بعد خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال تم نے تو بہت عرصہ ہو گیا مدینہ چھوڑ دیا، کبھی مدینہ نہیں آتے ہو۔ حاضر ہوئے سلام پڑھنے کے لیے، مدینہ میں حاضر ہوئے، لوگوں نے گزارش کی کہ بلال ایک مرتبہ پھر وہ اذان پڑھیے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہر ایک آدمی کو انکار کرتے رہے کہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچوں گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جب میں یہ الفاظ کہتا تھا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے مسجد میں، اب میں کیسے کہوں گا؟ مگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجبور کیا، نواسہ رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چشم چراغ ہیں، آپ کے گلدستے ہیں، ان کی فرمائش انکار نہ کر سکے، مجبور کیا۔ جب اذان دی، لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنی تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہ یہ کیا، حضرت بلال تشریف لائے، عجیب قسم کا منظر تھا، لیکن پھر واپس تشریف لے گئے۔ طاعون کی بیماری پھیل گئی شام کے اندر، ساتھیوں نے عجیب قسم کے مشورے دیے، لیکن فرمایا ناما ان کی انگلی کے اوپر پھوڑا نکلا، پھوڑے کو دیکھا اور اس سے خوش ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے بڑا منحوس پھوڑا نکلا ہے، اب کیا ہوگا، یہ تو جان لیوا ہے، یہ تو جب بھی کسی کو نکلتا ہے پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھوڑے کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے کتنا مبارک پھوڑا ہے، سنلقی احبابنا محمدا واصحابنا، ہم تو اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ دین کی ایک ایک چیز کو پکڑ لیا صحابہ نے اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کے لیے، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنے کو وقف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جزیات کو اور امت کے لیے جو اس کا نمونہ ہے، جس پر امت کو عمل کرنا ہے، جس کو آپ فقہ کہہ سکتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ لیکن ہر ایک اسی فکر میں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا زندہ ہوتی رہے۔ کائنات میں جب سے سورج ہے طلوع ہوا، جب سے چاند نکلا، جب سے انسانیت بسی ہے، کسی نے اتنے وفادار ساتھی نہیں دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے اور دوسری طرف صحابہ نے ان کی حالت کو دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑے، فجر کی نماز میں دیری ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکال کیا کہ کہاں گئے تھے، اتنی دیری کیسے ہوئی؟ تو تھوڑی دیر تو اس بات کو چھپایا، لیکن جب ساتھیوں نے اصرار کیا، فرمایا ایک ہی لنگی ہے، اگر اس کو دھوتا ہوں تو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس کے نشانات سوکھ نہ جائیں تو تب تک چھوٹا سا کپڑا باندھ کر رہتا ہوں، تو اب لنگی سوکھی ہے تو لگا کر کے آیا ہوں، اتنے فالتو کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت
ان کے ملازم کو آواز دی اور فرمایا تولیہ لاؤ، جارود ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا عمر کے گھر میں اتنے فالتو کپڑے نہیں ہیں کہ کچھ اوپر پہنوں اور کچھ کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے رہو، اتنا عمر کے گھر میں نہیں ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ دور سے لوگ آتے ہیں اور حضرت عمر کو دیکھتے ہیں تو شاید لوگوں کے دل میں کچھ احساس کمتری ہو جائے، لوگ کہیں کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان دب گئے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ ان کی تنخواہ بڑھائی جائے، ان کی زندگی کا معیار تھوڑا بلند کیا جائے، ان کے سٹیٹس کو تھوڑا بلند کیا جائے، زندگی گزارنے کا معیار۔ کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کو تیار کیا کہ تم اپنے والد سے کہو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا اگر تم ان کے نام بتا دو اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہ ہوتی، صرف میری بیٹی ہوتی، تو میں تمہیں بھی کوڑے لگاتا اور ان کو بھی کوڑے لگاتا۔ کیا تم مجھے اپنے محبوب سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے محبوب کو ایک طریقے پر دیکھا ہے، کیا تم اس طریقے سے مجھے ہٹانا چاہتے ہو، اس طریقے سے مجھے الگ کرنا چاہتے ہو؟ خلیفہ بنے حضرت سعید ابن عامر، ایک غیر مشہور صحابی ہیں، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا عمر تم خلیفہ بنے ہو، لیکن یاد رکھنا انصاف کا دامن پکڑ کر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوٹ جائے۔ فرمایا نصیحت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن تم میری مدد کرو، میری معاونت کرو مجھے دین پر کھڑا رکھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا اسی لیے تو آیا ہوں۔ فرمایا اگر تم میرے مددگار ہو تو میں تمہیں حفظ کا گورنر بناتا ہوں۔ جو وہاں گورنر بن کر کے فرمانے لگے کہ تم مجھے پھنسا رہے ہو۔ فرمایا میں امیر المومنین ہوں، میں بطور عرض تمہیں کہتا ہوں اگر تم مجھے نصیحت کرتے ہو تو میرا تعاون نہیں کرو گے تو کام کیسے چلے گا؟ حفظ کا گورنر بن کر کے سعید ابن عامر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ سعید ابن عامر کو کبھی کبھی غشی آتی ہے، کبھی کبھی مرغی پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبا واقعہ ہے حضرت سعید ابن عامر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کبھی کبھی بیٹھتا ہوں اور کتاب زندگی کو پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں وہ پھانسی دیا جانا یاد آتا ہے۔ اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، میرے سامنے ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، جب چاروں طرف سے ان کے اوپر کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی اور چیزیں پھینک رہا تھا، کوئی ان کو کانٹے چبھا رہا تھا، کوئی نیزے اور برچھے چبھا رہا تھا، اور وہ فرما رہے تھے لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، کوئی پرواہ نہیں اللہ کے راستے میں جان جانی چاہیے، پھر ادھر گروں یا ادھر گروں میں اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں مست ہو جاؤں اور مجھے حضرت خبیب کہیں کہ میرے دوست کیا کیا تو نے وفاداری نہیں کی، تو نے میرا ساتھ نہیں نبھایا۔ کیسے ساتھ نبھایا؟ حضرت عمر تشریف لے گئے شام میں، اور میں کہتا ہوں قیامت تک ایسا منظر انسان نہیں کبھی دیکھ سکتا ہے۔ وہی عرب جو کل تک اپنے مرگھٹ کے اندر، اپنے مرغزار کے اندر، اپنے قبرستان کے اندر کسی غلام کو دفن کرنا برداشت نہیں کرتے تھے، آج زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب شام میں داخل ہوئے سواری ایک تھی، بار بار سوار ہوتے تھے، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے تھے، کبھی ان کے غلام سوار ہوتے تھے۔ جب شام میں داخل ہونے کا نمبر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چلنے کا نمبر تھا، حضرت ان کے غلام کا سواری پر بیٹھنے کا نمبر تھا۔ اس طریقے سے شام میں داخل ہوئے کہ حضرت تو پیدل چل رہے ہیں لگام پکڑے ہوئے، اور غلام اونٹ کے اوپر سواری کے اوپر سوار ہے۔ کیا انسان ایسا منظر کبھی دیکھ سکتا تھا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہر پہلو سے کچھ صحابہ نے کسی طریقے سے 7 صحابہ چین کی طرف چلے گئے، دیکھا کہ چین کے لوگ تھوڑے نرم مزاج قسم کے ہیں، لڑائی جھگڑے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور تجارت مزاج قسم کے ہیں۔ بیچ شہر کے اندر ذرا سی جگہ لی اور تجارت کرنی شروع کی، صرف تجارت امانداری کے ساتھ کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تجارت میں زندہ کیا، ایسا زندہ کر کے دکھایا کہ کچھ عرصے کے بعد پورے آدھے چائنا کے اندر اللہ کا دین پھیل چکا تھا۔ کوئی افریقہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور کہہ
بڑے جنگلوں کو ہمارے لیے خالی کر لو. کوئی کسی کونے میں پہنچا, کوئی کسی کونے میں پہنچا, اور مڑ کر کے کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا. صحابہ تو صحابہ, میں کہتا ہوں صحابہ کی اولادوں کی اولاد میں طارق ابن زیاد ہیں کہ جب اندلس کے کنارے پر پہنچے اور ساتھیوں نے کہا کہ کبھی تو واپس جانا پڑے گا, کس انداز سے جواب دیا. اقبال نے اس کو اچھے ڈھنگ سے بیان کیا ہے, کیسا وخندید و گفت ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست. ہنسے اور ساتھیوں سے کہا تم کہتے ہو کہ وطن جانا ہے, گھر جانا ہے, ایمان والے کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ ایمان والا تو اس دنیا میں قید خانے میں ہے, وہ یہاں سے باہر جانے کے لیے تڑپتا ہے کہ کسی طریقے سے آزاد ہو جاؤں اور اللہ کی جنت میں چلا جاؤں. اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا. ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست, ہمارا کوئی وطن نہیں ہے. ہم جہاں جاتے ہیں وہی ہمارا وطن ہوتا ہے, اس لیے کہ ساری دنیا ہمارے مالک کی ہے, کسی دوسرے کی نہیں, کسی کے باپ کی نہیں. ہر ملک ماست, سارا ملک ہمارا ملک ہے, اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہ اللہ کی دھرتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء, زمین اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. یہ ہے صحابہ کی قربانیاں. معمولی سی ایک جھلک جس پہلو سے دیکھیں گے, جس پہلو سے دیکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شام تشریف لے گئے اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہیں. ان سے فرمایا کہ ہم چلو فلاں علاقے کے شام کے گورنر کے پاس جاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے پاس جائیں گے. اپنے ساتھی سے فرمایا سن, تو جب گورنر ہاؤس میں جائے گا میں تجھے پہلے بتاتا ہوں, اس کا ایک عجیب قسم کا منظر ہوگا, اس لیے کہ میں سلمان کے مزاج سے واقف ہوں. انہوں نے کہا کیسا منظر ہوگا؟ کہا گھر کے اوپر سامنے لکڑی کا دروازہ نہیں ہوگا بلکہ صرف بوری کا پردہ لٹکا ہوا ہوگا, اور جب ہم گھر کے اندر جائیں گے تو چراغ نہیں جل رہا ہوگا, اور گھر کے اندر لیٹنے کے لیے نیچے فرش نہیں ہوگا بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی ہوں گی. ان کے خادم کہتے ہیں کہ بالکل یہی منظر جب ہمارا اندر گئے اور اس سے بڑھ کر ایک چیز دیکھی کہ ان کے پاس صرف ایک ہی کمبل تھا جس کا آدھا حصہ اوڑھتے تھے اور آدھا بچھاتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اپنے کچھ آرام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر لینا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے پر دیکھا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں ان کے راستے سے الگ ہو جاؤں اور مجھے کہا جائے کہ تم نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا تھا, اب ہماری منزل تم نہیں پا سکتے, ہمارا پڑوس تم کو نہیں مل سکتا, کیونکہ میں نے ان کے پڑوس میں رہنے کی تمنا کی ہے, اس لیے انہی کی طرح رہنا چاہتا ہوں.